تو پتہ نہیں یہ کس کی دعا ہے اس خطے کو، پتہ نہیں کس کی دعا ہے اس خطے کو، پتہ نہیں آپ کے آباء و اجداد کی کوئی ایسی قربانیاں اللہ کو پسند آئی ہیں کہ اتنی آندھیوں میں بھی یہ خطہ مادیت سے اور بے دینی سے، فحاشی اور عریانی سے بچا ہوا ہے۔ لیکن ایک ڈر اب بھی دل میں ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہاں پہ بھی بڑے بڑے موبائل چل رہے ہیں، بڑے بڑے موبائل یہاں بھی لوگوں کے پاس آ گئے ہیں۔ تو اب ڈر لگتا ہے کہ ان آندھیوں سے تو یہ خطہ بچ گیا، لیکن اب جب ساری دنیا کی فحاشی اور عریانی موبائلوں کے ذریعے سے یہاں بھی آ گئی ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ اس علاقے کی اگلی نسل شاید اس دین کی سطح پہ نہ ہو جس سطح پہ آج کے لوگ ہیں۔ لیکن پھر ان مدارس کو دیکھ کر، مدارس کی تعداد کو دیکھ کر یہ امید سی ہوتی ہے کہ امید ہے کہ اگلی نسل بھی ان کی ایسی ہی ہوگی۔ آخر یہ بڑے اتنے سارے بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ہی بڑے ہو کے علماء بننا ہے، مسجدوں کے خطبہ بننا ہے اور مدارس کے مدرسین بننا ہے۔ تو امید ہے کہ اگلی نسل کے ایمان کی بھی حفاظت کا انتظام ہوا ہے۔ اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم قدر کرو گے ہم بڑھائیں گے، ناقدری کرو گے چھین لیں گے۔ اس کی قدر کریں، اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ اور اس کی قدردانی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی قدردانی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی قدردانی یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کے لوگ آپ کو گاڑیوں میں گھومتے نظر آئیں، لاہور کے لوگ آپ کو بنگلوں میں رہتے ہوئے نظر آئیں، پشاور کے لوگ اگر آپ کو گاڑیوں میں گھومتے ہوئے، جہازوں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں، تو آپ کبھی بھی ان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا مال و متاع بہت عارضی ہے، وقتی ہے، اور جو دنیا کا ساز و سامان لوگوں کے پاس ہے یہ ان کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ پشاور کے جو لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور جہازوں میں اڑ رہے ہیں، کراچی، لاہور اور پنڈی، اسلام آباد کے جو لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، وہ بنگلوں میں رہ رہے ہیں، آپ کچے مکانوں میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس سوئی گیس بھی ہے، آپ کے پاس سوئی گیس بھی نہیں ہے، ان کے پاس عالی شان پھسلتی ہوئی سڑکیں بھی ہیں، آپ کے پاس سڑکیں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس دنیا کی ساری سہولیات موجود ہیں، آپ کے پاس دنیا کی ضروریات بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو ان سے چھوٹا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو احساس کمتری میں نہ لے جائیں، اس لیے کہ آپ کے پاس جو دولت ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو دنیا کے انسانوں کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور وہ ملے گا اس دین پر جو دین اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو پیسہ دے دیتا ہے، بنگلے اور گاڑیاں دے دیتا ہے، عہدے اور ڈگریاں اور حکومت دے دیتا ہے، اور کسی کو اللہ علم، دین کی سمجھ اور دین پہ چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم اپنے مالک کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے جاہلوں کو مال دے رکھا ہے اور ہمیں اس نے علم اور دین دے رکھا ہے، اے اللہ ہم تیری اس تقسیم پہ راضی ہیں۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ۔ مال ختم ہو جائے گا، علم اور دین باقی رہے گا۔ جن کے پاس دنیا ہے نا، جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے، جن کے پاس دنیا کی چیزیں ہیں، یہ صرف جب تک یہ دنیا میں ہیں تب تک استعمال کریں گے، جو ہی یہ تہے خاک چلے جائیں گے تو پھر ان کا مالدار اور غریب دونوں برابر ہو جائیں گے، ان کا مالدار اور غریب دونوں برابر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ مدرسوں میں پڑھنے والے اور یہ پگڑیاں سر پہ سجانے والے اور یہ چہرے پہ حضور کی سنت کو سجانے والے اور یہ علم میں زندگیاں کھپانے والے، مدرسے کی چار دیواریوں میں
تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کرنے والے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا اور اپنے پیٹ پہ فاقے برداشت کرنے والے، اگر یہ اسی حال میں مریں گے، اسی حال میں مریں گے تو ان کا حشر تو نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں جو علم سیکھتے سیکھتے، علم دین کو سیکھتے سیکھتے مر گیا تو کل قیامت کے دن جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ آج سیاسی پارٹیوں کے لوگ اور مرکزی حکومت کے لوگ اور بڑے بڑے شہروں کے لوگ آپ کے علاقے کو پسماندہ علاقہ سمجھتے ہیں۔ ان کے کہتے کہتے آپ بھی اپنے آپ کو پسماندہ سمجھنے لگ جاتے ہوں گے۔ انسان متاثر ہوتا ہے نا، جب مستقل ایک بات کو سنے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک بات کو جب مستقل سنا جائے گا نا تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بلوچستان کے لوگ پسماندہ ہیں، لوگ کہتے ہیں قلعہ عبداللہ کے لوگ پسماندہ ہیں، لوگ کہتے ہیں چمن کے لوگ پسماندہ ہیں۔ تو ان کے پسماندہ کہتے کہتے آپ کے سنتے سنتے آپ بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں ہاں جی ہم تو پسماندہ ہیں۔ کیوں بھائی؟ سڑکیں ہی نہیں ہیں، گیس ہی نہیں ہیں، پیٹرول پمپ ہی نہیں ہیں، اور یہاں فصلیں ہی نہیں ہیں، یہاں باغات ہی نہیں ہیں، اور یہاں دنیا کی سہولیات ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اب دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ پسماندہ ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، آپ پسماندہ نہیں ہیں، آپ پسماندہ نہیں ہیں، آپ پسماندہ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ آج لوگوں کے پاس جو ترقی یافتہ ہونے کا معیار ہے نا، معیار وہ ان کے پاس مادہ ہے، پیسہ ہے، دنیا ہے، مال و زر ہے، حکومت اور عہدے ہیں، اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں۔ یہ ان کے پاس ترقی یافتہ ہونے کا معیار ہے، یہ معیار ہے۔ اگر یہاں بہت بڑی یونیورسٹی بن جائے جہاں پہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہوں، لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہوں، اور لڑکوں کی داڑھیاں صاف ہوں، اور لڑکیوں کے سروں سے دوپٹے اترے ہوئے ہوں، لڑکیوں نے بھی پینٹ پہن رکھی ہو، لڑکوں نے بھی پینٹ پہن رکھی ہو، تو دنیا بھی کہے گی آپ ترقی یافتہ ہیں۔ اور ان کے کہنے سے آپ بھی سمجھ جائیں گے، آپ بھی سمجھنے لگیں گے ہاں جی اب کچھ کام ہو رہا ہے، ورنہ تو ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ نہیں میرے دوستو، ترقی یافتہ ہونے کا معیار وہ نہیں ہے جو پاکستان کے بے دینوں نے گھڑا ہے، پاکستان کے بے دینوں نے ایجاد کیا ہے۔ ترقی یافتہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ ترقی یافتہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ ترقی یافتہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ کون محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، کون ان کے نقش قدم پر ہے، کون ان کے طریقے پہ چل رہا ہے، کون ان کے دین کو سینے سے لگائے ہوئے ہے اور کون ان کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ معیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، تو جو مکے کے سردار تاخیر سے مسلمان ہوئے تھے وہ حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ سہیل بن عمر، ابو سفیان اور صفوان بن امیہ اور اس قسم کے بڑے بڑے جو قریش کے چودھری تھے اور آخر میں اسلام لائے تھے، یہ سب حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، باتیں چل رہی ہیں۔ اچانک کچھ مہاجرین اولین آ گئے، غریب، غلام، آزاد کردہ غلام، مسکین، ساری زندگی پٹائیاں کھانے والے، وہ آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا ذرا پیچھے ہو جاؤ، ان کو آگے جگہ دو، یہ اولین ہیں۔ کچھ اور آ گئے، حضرت عمر نے کہا تھوڑا سا اور پیچھے ہو جاؤ، ان کو آگے آنے دو۔ کچھ اور آ گئے، فرمایا اور پیچھے ہو جاؤ، ان کو آگے آنے دو۔ آخر میں حضرت بلال آئے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے جاء سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آ گیا، غریب مسکین حبشی آدمی، غلام۔ اب جب یوں ہوا اور مجلس ہو گئی برخاست، جب مجلس برخاست ہوئی
تو وہ جو ابو سفیان، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور اس قسم کے دوسرے جو قریش کے چودھری رہے تھے اور آخر میں اسلام لائے تھے، جب مجلس سے اٹھے کہنے لگے آج عمر نے تو ہماری بڑی بےزتی کر دی، غلاموں کو آگے بٹھایا اور ہمیں پیچھے کرتے کرتے جوتیوں میں جا کے جگہ دی، عمر نے تو آج ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، انہی میں سے ایک نے کہا چلو یہاں تو بے عزتی ہو ہی گئی، یہاں تو جوتیوں میں جگہ آ ہی گئی، لیکن ایسی کوئی صورت بناؤ کہ کہیں آخرت میں ایسے نہ ہو، ایسی کوئی صورت بناؤ کہ آخرت میں کہیں ایسے نہ ہو۔ چنانچہ یہ سب دوبارہ حضرت عمر کے پاس آئے، کہنے لگے عمر امیر المومنین، آج جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، لیکن اب ہم آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہی کرتوتوں کی سزا ہے، یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن آپ کوئی ایسی صورت ہمیں بتائیں کہ جیسے آج ہمیں دنیا میں اور پیچھے کیا جا رہا ہے، اور پیچھے کیا جا رہا ہے، اور پیچھے کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی صورت ہے کہ آخرت میں ایسی بے عزتی نہ ہو؟ ایسی کوئی صورت ہے؟ تو فرمایا ہاں اس کی صورت ہے۔ کیا شام چلے جاؤ، اپنی زندگیاں جہاد میں لگا دو اور اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤ، شاید اس سے تمہاری اس کمی کی تلافی ہو جائے۔ ترقی یافتہ ہونے کا معیار مادیت نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، مال و زر نہیں ہے، اور انگریزی پڑھا لکھا ہونا نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ہونے کا معیار اللہ کے نبی کی غلامی ہے۔ حضور کا غلام ہونا یہ عزت کی بات ہے، اور پتہ نہیں اس کا پتہ، یہ پردہ دنیا میں تو شاید نہ کھلے، لیکن مرتے ہی دنیا دیکھ لے گی کہ پسماندہ اسلام آباد کے ماڈرن لوگ تھے یا پسماندہ قلعہ عبداللہ اور چمن کے یہ درویش لوگ تھے۔ یہ موت کے بعد پتہ چلے گا۔ وَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ، جب یہ غبار چھٹے گا نا پھر پتہ چلے گا کہ کون گدھے پہ سوار تھا اور کون گھوڑے پہ سوار تھا۔